ایک کمیٹی ہے جس میں 80 افراد ہیں، اس کی میعاد 22 مہینے ہے۔ پرچی ڈال کر ہر مہینے ایک شخص کو CD70 موٹر سائیکل دیا جائے گا۔ جس کا موٹر سائیکل نکلے گا اس کی بقیہ اقساط ختم کر دی جائیں گی۔ 8,000 روپے ہر مہینے کی قسط ہے۔ آخری مہینے سب کو موٹر سائیکل دیا جائے گا۔ موٹر سائیکل کی قیمت 1,55,000 ہے، جبکہ 22 مہینوں کی قسطیں 1,76,000 ہوں گی۔ اگر کوئی شخص پہلے موٹر سائیکل لینا چاہتا ہے تو اس سے 20,000 مٹھائی کے لیے جائیں گے۔ ایسا کرنا ٹھیک ہے یا ٹھیک نہیں ہے؟ دیکھیں، موٹر سائیکل کی یہ جو اسکیم نکالی گئی بہت ساری جگہوں پہ کافی عرصے سے چل رہی ہے۔ یہ طریقہ کار شرعی نقطہ نظر سے ٹھیک نہیں ہے۔ ایک تو آپ یہ سمجھیں کمیٹی میں جو پیسے دیے جاتے ہیں وہ شرعی نقطہ نظر سے قرض ہوتا ہے، اور قرض پہ کوئی بھی آپ کو نفع دیا جائے بغیر کسی عوض کے وہ سود کہلاتا ہے۔ کل قرض جر نفعا فہو ربا۔ لہٰذا کمیٹی کے طور پہ آپ نے جو پیسے دیے اس کی وجہ سے آپ کو یہ پروفٹ مل رہا ہے، نفع مل رہا ہے، ایک تو سود ہونے کی وجہ سے جائز نہیں۔ دوسرا، اس کے اندر جوئے کا ایلیمنٹ بھی آ جاتا ہے کہ یا تو آپ کو بہت کم پیسوں میں یہ چیز مل جائے گی، یا آپ جیسے آپ بتا رہے ہیں 1,55,000 قیمت ہے، آپ 1,76,000 دیں گے پھر جا کے آپ کو موٹر سائیکل ملے گی۔ اس طرح کا معاملہ کہ اس میں یہ جو خطرے والا ایلیمنٹ آ جائے یا شرط والا ایلیمنٹ آ جائے تو اس کی وجہ سے بھی معاملہ جائز نہیں ہوتا۔ تو اس لیے اس طریقے سے موٹر سائیکل کی قرآن اندازی کرنا اور موٹر سائیکل کی اسکیم بنانا اور اس سے موٹر سائیکل لینا یہ جائز نہیں ہے۔ اس کا سمپل طریقہ ہے کہ آپ قسطوں پر خرید لیں۔ یعنی اس مثال کے طور پر 1,55,000 کی موٹر سائیکل ہے، آپ قسطوں پر لیں، ہو سکتا ہے 1,75,000 کی ملے، ہو سکتا ہے 2,00,000 کی ملے، تو قسطوں پر آپ موٹر سائیکل خرید لیں۔ البتہ قسطوں کی خرید و فروخت کرتے وقت اس کی جو شرائط ہے اس کا لحاظ رکھیں۔ یعنی قسطوں کی خرید و فروخت میں ایک اس چیز کا لحاظ رکھیں کہ جب آپ کانٹریکٹ کر رہے ہیں، جب آپ معاملہ کر رہے ہیں، اس وقت آپ فائنل کر لیں کہ آپ یہ کس ریٹ پہ پرچیز کر رہے ہیں۔ آپ 2,00,000 کی خرید رہے ہیں، 1,75,000 کی خرید رہے ہیں، اس کو ڈاؤٹ فل نہیں رکھیں کہ اگر میں نے اتنے پیسے دے دیے تو اتنے کی خریدوں گا، اتنے پیسے دے دیے، اس ٹائم اس کو فکس کر دیں کہ میں اتنے کی خرید رہا ہوں۔ دوسری بات، اس میں کوئی جرمانے کا ایلیمنٹ نہیں رکھیں کہ اگر آپ نے قسط لیٹ کر دی تو آپ کو جرمانہ دینا ہوگا، کوئی اس طرح کی چیز اس میں نہ رکھیں۔ ہاں، اس میں یہ آپ کر سکتے ہیں کہ آپ اس کو یہ کہیں کہ بھائی آپ نے اگر قسط لیٹ کی تو میں آپ سے تمام اقساط کا ایک ساتھ مطالبہ کروں گا، یعنی باقی ساری قسطیں یکمشت آپ کو ادا کرنی پڑیں گی، لیکن اس کی وجہ سے کوئی اضافی جرمانہ نہ رکھیں۔ تو قسطوں کے ذریعے آپ موٹر سائیکل خرید لیں یا کوئی بھی چیز خریدیں، اس میں کوئی ایسی شرط نہ ہو، کوئی ایسا ایلیمنٹ نہ ہو جس کی وجہ سے وہ معاملہ ناجائز ہو جائے، تو اس طریقے سے تو خریدا جا سکتا ہے۔ لیکن یہ جو آپ نے اسکیم بتائی ہے اس کے مطابق موٹر سائیکل کا لینا جائز نہیں ہے۔ مفتی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ کیا نماز میں 2 سجدوں کے درمیان کچھ پڑھنا حدیث سے ثابت ہے؟ احمد راجپوت، اسلام آباد سے۔ بالکل ثابت ہے۔ صحیح احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت عمل جو منقول ہے وہ یہ کہ آپ رکوع سے جب اٹھتے تھے تو اس وقت بھی آپ دعا پڑھتے تھے، ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ مبارکا علیہ کما یحب ربنا ویرضی۔ اسی طرح 2 سجدوں کے درمیان اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی، اسی طرح اللہم اغفر لی واہدنی واجبرنی وعافنی وارزقنی، اس طرح کی مختلف دعائیں صحیح احادیث سے ثابت ہیں۔ تو اس کا سنت نمازوں میں بھی اہتمام کرنا چاہیے اور فرض نمازوں میں بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ مفتی صاحب السلام علیکم، یہ بتا دیں کہ کتنے پیغمبر زندہ آسمان پر اٹھائے گئے ہیں، اس بارے میں رہنمائی فرما دیں۔ محمد شعیب، گاؤں چوکی، مستی خان۔ دیکھیں، قرآن کریم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں صراحتاً اس بات کا ذکر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمانوں پر اٹھایا۔ وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، قرآن کریم کی ان آیات میں اس کا صراحت کے ساتھ ذکر ہے۔ باقی حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں جو قرآن میں آتا ہے وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، تو اس سے مراد یہ نہیں کہ اللہ نے ان کو آسمانوں پر اٹھایا، اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بلند مرتبہ عطا کیا۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں بھی یہ ثابت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ دیگر انبیاء کے بارے میں، خصوصاً حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، حضرت الیاس علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے۔ تو حضرت الیاس علیہ السلام کے بارے میں کہیں قرآن حدیث میں اس بات کا ثبوت نہیں ملتا، جو لوگوں میں مشہور ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام بھی آسمانوں پر زندہ اٹھائے گئے۔ اسی طرح حضرت خضر علیہ السلام پیغمبر تھے یا نہیں تھے، تشریعی پیغمبر تھے یا تکوینی پیغمبر تھے، یہ خود ایک مختلف فی مسئلہ ہے۔ تو صحیح یعنی قرآن کریم کی صراحت سے صرف ایک پیغمبر کا ہمیں ثبوت ملتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمانوں پر اٹھایا۔ مفتی صاحب،
میرا نام ڈاکٹر شیراز خان آفتوتی گڑھی صادق آباد امازئی سے ہوں۔ مفتی صاحب میرا سوال یہ کہ ہم روزے کی حالت میں مریض کو انجیکشن لگاتے ہیں، تو کیا اس انجیکشن کی وجہ سے روزہ ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا، اور اس کا گناہ انجیکشن لگانے والے کو ملے گا یا مریض کو؟ انجیکشن لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا اور گناہ بھی نہیں ہے، جب روزہ نہیں ٹوٹتا تو گناہ بھی نہیں ہے۔ باقی یہ کہ روزے کی حالت میں بلا وجہ طاقت کے انجیکشن لگانا یہ مکروہ ہے، روزہ تو پھر بھی نہیں ٹوٹے گا لیکن یہ پسندیدہ عمل نہیں ہے، اور کوئی بیماری ہو کسی بیماری کی وجہ سے لگا رہے ہیں پھر تو مکروہ بھی نہیں ہے۔